ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ پریشانی کی نوعیت الگ الگ ہے لیکن پریشان ہر بندہ ہے۔ تو یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے اسباب اور وجوہات بیان کی جائیں گی آج۔ پھر ان پریشانیوں کے آنے کے مقاصد کیا ہیں، کیوں اللہ رب العزت مسلمانوں پر پریشانیاں بھیجتے ہیں، اس کی بھی کوئی وجوہات ہوتی ہیں، کچھ مقاصد ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت پریشانیاں بھیجتے ہیں۔ تو یہ مقاصد بھی حج کی مجلس میں بیان ہوں گے اور وجوہات بھی، پریشانیاں کیوں آتی ہیں۔ اس کے 10 اسباب ہیں جن اسباب کی وجہ سے قرآن و حدیث کی روشنی سے انسان پر پریشانیاں آتی ہیں۔ پہلا سبب تو قرآن مجید سے اعراض کرنا ہے، منہ پھیرنا ہے۔ قرآن مجید سے اعراض کی ایک شکل تو صورت تو یہ ہے کہ آدمی قرآن مجید کی تلاوت پر کوئی توجہ نہیں دیتا، روزانہ کی بنیاد پر، ہفتہ وار کی بنیاد، مہینے کی بنیاد پر کوئی تلاوت نہیں ہوتی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ قرآن مجید کو سیکھنے پر، تلاوت پر، الفاظ کی ادائیگی پر، تجوید صحیح کرنے پر انسان کوئی توجہ ہی نہیں دیتا، جس طرح آ رہا ہے ویسے ہی پڑھتے جا رہے ہیں، اور پھر اسی انداز میں نماز بھی ہم پڑھتے ہیں۔
قرآن مجید کو سیکھنا نہیں، یہ بھی پریشانیوں کو لاتا ہے، غموں کو لاتا ہے۔ قرآن مجید کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کو سیکھیں اور اس کی تجوید ٹھیک کریں اور اس کی تلاوت کریں، اس کے مطلب اور معانی کو سمجھیں، یہ قرآن مجید کا ہم پر حق ہے۔ اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ قرآن مجید سے اعراض کی، منہ پھیرنے کی۔ قرآن مجید نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں، جن کو کرنے کا حکم دیا ہے ہم انہیں نہیں کرتے، جن کاموں سے روکا ہے ہم ان سے رکتے نہیں، یہ بھی قرآن مجید سے اعراض ہے، منہ پھیرنا ہے۔ تو اس وجہ سے انسان پر پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ تو جو آدمی قرآن مجید سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، معیشت اس کی تنگ ہو جاتی ہے، رزق میں تنگی آتی ہے، زندگی سے سکون نکل جاتا ہے، راحت ختم ہو جاتی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور اسی طرح اللہ رب العزت قیامت والے دن اسے نابینا اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ حالانکہ وہ اللہ رب العزت سے کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، یا اللہ مجھے اندھا کیوں کیا، میں تو حالانکہ دنیا میں دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں سلامت تھی، بالکل صحیح تھا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، میرے بندے دنیا میں میرے احکامات، میری آیتیں تیری پاس آئیں اور تو نابینا بنا رہا، ان سے منہ پھیر کے تو نے زندگی گزاری، اپنی منشا کے مطابق گزاری، اس لیے آج تجھے اندھا کیا۔ جیسے دنیا میں تو اندھا بن کے زندگی گزارتا رہا، تو آج میں نے تجھے اندھا کر کے قیامت والے دن اٹھایا۔ پریشانیوں کا دوسرا جو سبب ہے انسان پر آتی ہے، ایک سبب یہ ہے کہ انسان شریعت کے احکام میں اپنی مرضی کرے، جو حکم آسان لگا اسے لے لیا، جو مشکل لگتا ہے اسے چھوڑ دیا، اپنی مرضی کی، اپنی مرضی کے احکامات پر عمل کر لیا، باقیوں کو چھوڑ دیا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کتاب کے بعض حصے پر تم ایمان لاتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو۔ عمل نہ کرنا یہ بھی ایک انکار کی صورت ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، ایسے بندے کی جزا کیا ہونی چاہیے، سزا کیا ہونی چاہیے، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ایسے بندے کی سزا یہ کہ دنیا آخرت میں اس کے مقدر میں رسوائی اور ذلت ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، یہ تو دنیا کے اندر رسوائی اور آخرت میں اس سے زیادہ خطرناک عذاب ملے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب انسان مکمل شریعت پر عمل کرتا ہے، شریعت کی تابعداری کرتا ہے، تبھی تو پورا مسلمان کہلاتا ہے۔ کچھ احکامات کو لے لے، کچھ کو چھوڑ دے، اپنی مرضی سے اس طرح کام نہیں چلتا۔ تیسرا جو سبب ہے پریشانیاں آنے کا وہ یہ ہے مسجد میں بے احترامی کرنا، مساجد کی بے احترامی کرنا، یہ بھی پریشانیوں کو دعوت دینے والی بات ہوتی ہے۔
مسجد کی بے احترامی کی کئی صورتیں ہیں۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین۔ اب مساجد جو ہے یہ مساجد اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہیں ہیں، عبادت کرنے کی جگہ ہیں۔ جو لوگ اس میں عبادت کرتے ہیں پھر ان میں جو خلل آ کے ڈالتے ہیں، اب کوئی نماز پڑھ رہا ہے قریب میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، مسجد کی بے حرمتی بھی ہے اور دوسروں کی عبادت کو خراب کرنا بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے مساجد میں کوئی چیز گم ہو جائے اس کا اعلان کرنا، یہ بھی مسجد کی بے احترامی ہے۔ اپنے کاروبار کے لیے یا اپنی ضرورت کے لیے اعلان کرنا، یہ بھی مساجد کی بے حرمتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اگر مسجد میں کھڑا ہو کے یہ اعلان کرے کہ مجھے فلاں چیز گم ہو گئی ہے، مجھے مل جائے، یہ میری تجارت میں نفع ہو جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سننے والوں کو چاہیے کہ اس کے لیے یہ بد دعا کریں کہ اللہ کرے تیرا کام پورا نہ ہو۔ یعنی مساجد کو جو مذاق بناتا ہے، جو چیز بھی گم ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، فوراً آ کے مسجد میں اعلان، یہ غلط بات ہے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو ایسے اعمال بھی انسان کے لیے پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ بعض گناہ دیکھنے میں چھوٹے معلوم ہوتے ہیں، در حقیقت ان کا زوال بہت بڑا ہوتا ہے۔ چوتھا جو سبب ہے پریشانیوں کا وہ ہے ناشکری کرنا اللہ رب العزت کی۔ انسان پر کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، قرآن میں اللہ پاک خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر انسان گننا شروع کر دے اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ تو انسان جب اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناقدری کی ناشکری کرتا ہے تو پھر بھی پریشانیاں آتی ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ النحل میں اللہ رب العزت نے ایک بستی والوں کا تذکرہ فرمایا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ۔ یہ بستی والے ایسے تھے کہ ان پر اللہ رب العزت کی رحمتوں کی بارش ہی بارش تھی، ہر طرف سے رزق کی فراوانی تھی، امن میں تھے، سکون میں تھے، ہر چیز وافر مقدار میں اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ رب العزت کی نعمتوں کی انہوں نے ناشکری کی، ناقدری کی۔ اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں خوف میں، بھوک میں اور غموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں مبتلا کر دیا۔ تو جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں اور غموں سے، بیماریوں سے اللہ تعالیٰ انسان کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ شکر کی پھر دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ انسان زبان سے اللہ رب العزت کا ہر وقت شکر ادا کرے، الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ جملے انسان اپنا تکیہ کلام بنا لے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کسی کے پاس بھی نعمت دیکھ لے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، تو یہ اپنی زبان پر ان کلمات کو لائے اور عادت بنائے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر وقت گالی دینا ان کا تکیہ کلام ہوتا ہے۔
تو انسان اپنا تکیہ کلام اللہ رب العزت کے پاکیزہ نام کو بنائے، ہر وقت انسان کی زبان پر اللہ رب العزت کا نام آئے، ذکر آئے، درود شریف آئے، قرآن مجید کی آیتیں انسان کی زبان پر آنی چاہیے۔ اس سے انسان کی زندگی میں نکھار آتا ہے، انقلاب آتا ہے۔ جب زبان پر کسی چیز کا تذکرہ بار بار آتا ہے تو پھر وہ چیز کی اہمیت اور وہ چیزیں پھر انسان کے دل میں اترتی ہیں۔ تو اب جب ہم زبان پر اللہ کا نام بار بار لیں گے تو ہمارے دل میں یہ چیز اتر جائے گی، بس جائے گی، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ پھر یہ ہوگا جب انسان کی موت آتی ہے تو مرتے وقت بھی ان کلمات ہی کو پڑھتا ہے جو زندگی میں اس کی عادت ہوتی ہے۔ دوسری شکر کی صورت یہ ہے کہ انسان کو جو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے، اس مال کو انسان اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں استعمال نہ کرے، غلط جگہ پر اس مال کو نہ لگائے۔ یہ بھی نعمت کی قدردانی ہے اور شکر کی صورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو شکر ادا کرنے کا انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ پانچواں جو سبب ہے پریشانیاں لانے کا وہ ایک یہ ہے تکبر کرنا۔ غرور اور تکبر کرنا یہ انسان کو زیبا نہیں دیتا، ججتا نہیں ہے انسان کے ساتھ۔ بڑائی صرف اللہ رب العزت کی بڑائی ہے، باقی سب فنا ہے اور سب عاجز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی بڑائی ہے، تعریف ہے، وہ صرف اللہ رب العزت کی تعریف ہے، باقی کسی کی نہیں، باقی سب نے فنا ہونا ہے۔ چند دن کی جس کی زندگی ہو، جو انسان خود محتاج ہو، خود کچھ نہ کر سکتا ہو، وہ کیا تکبر کرے گا؟ اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْعَذَابُ۔ جب کسی بستی کو اللہ تعالیٰ تباہ کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس بستی والوں کو حکم دے دیتے ہیں، جو مالدار لوگ ہوتے ہیں، کہ وہ فسق و فجور کریں، مال کے ذریعے سے اوروں پر ظلم کریں۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، جب یہ لوگ فسق و فجور کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت انہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو ان کی ہلاکت کا جو سبب بنتا ہے وہ تکبر بنتا ہے۔ اب تکبر صرف ایک چیز سے نہیں آتا انسان کے اندر، مال کا بھی غرور ہوتا ہے انسان کے اندر، بعض لوگوں میں عہدے کا غرور آ جاتا ہے، بعض لوگوں کے اندر علم کا غرور، بعض لوگوں کے اندر ولایت کا، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز کا انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، اور بسا اوقات انسان کو اس چیز کا خود کو بھی علم نہیں ہوتا کہ میں کس چیز میں مبتلا ہوں۔ تو تکبر کرنے کی وجہ سے بھی پریشانیاں آتی ہیں اور عذاب الہی کو دعوت دینا ہوتا ہے۔ اور چھٹا جو سبب ہے پریشانیوں کا وہ بے حیائی کے کام۔ جس معاشرے میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے اور بے حیائی پھیلنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے بھی پریشانیاں آتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ معاشرے کے اندر بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور پھیلاتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ اب کسی جگہ آدمی چلا جائے، اگر گانے لگے ہوں
اب جانے والا اگر اسے جھوم کر سنتا ہے، لذتیں محسوس کر رہا ہے، تو سمجھیں کہ یہ کفر کی طرف جا رہا ہے۔ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ کانوں کو اپنے بند کر کے دل کو اللہ کی طرف متوجہ استغفار کر کے گزر جائے۔ مومن گانوں سے لذتیں محسوس نہیں کرے گا، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ اب جو آدمی ظاہر سے گانوں سے نہ بچتا ہو تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اب معاشرے میں جب زنا اور سود پھیل جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کو انسان دعوت دیتا ہے۔ اب یہ اللہ رب العزت حقیقت میں ہمارے مالک بھی ہیں، محسن بھی ہیں۔ تو آپ آدمی اپنے محسن کا شکریہ کیسے ادا کرے، شکر کیسے ادا کرے؟ دنیا میں ہم نے دیکھا کوئی اگر ہمارا محسن ہو، ہمیں کچھ رقم دے ہدیہ میں، تو ہم اس کا ہر جگہ اکرام کرتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں۔ کوئی بات اگر وہ کہے تو ہم اسے مانتے بھی ہیں۔ کیوں؟ یہ ہمارا محسن ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمارے حقیقی محسن ہیں، اور سب سے بڑے ہمارے اوپر احسان کرنے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو انسان کو چاہیے خوشی کے اندر، غمی کے اندر، ہر چیز کے اندر اللہ رب العزت کے احسان کو سامنے رکھے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کرے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی بس ایک ہی بیٹا ہے، اس کی شادی میں اگر ہم ڈھول گانے نہ لائیں تو بیٹا کیا کہے گا؟ بھائی اللہ نے جب آپ کو ایک ہی بیٹا دیا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، تو اس ایک ہی بیٹے کی شادی میں آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے ہم اگر یہ چیزیں نہیں کریں گے، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہ کریں گے، گانے وغیرہ ڈھول بجائیں گے، تو اللہ رب العزت ہمیں کیا کہیں گے کہ ہم نے رب کی نافرمانی کی۔ آج دیکھیں ہماری سوچ، ذہن کس طرف جاتا ہے۔ اللہ کو ہم اپنی خوشی میں بھول جاتے ہیں، تو حالانکہ اپنے محسن کو ان خوشیوں میں بھولنا نہیں چاہیے، رب کی منشا کے مطابق کام ہونا چاہیے۔ اور جب رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق کام ہوگا تو اس میں برکتیں ہی برکتیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں۔ غموں سے یہ چیزیں پھر پاک ہو جاتی ہیں۔ جب رب کی نافرمانی جس چیز میں آ جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ اس میں نافرمانیوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشانیاں ہی پریشانیاں پھر آتی ہیں، غم ہی غم مقدر بن جاتے ہیں۔ اور ایک 10واں سبب یہ ہے پریشانیاں آنے کا کہ جہاد جب آدمی چھوڑ دیتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جہاد نہ کرنا یہ بھی پریشانیوں کو لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب تم جہاد چھوڑ دو گے تو تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دی جائے گی، پریشانیاں تمہارا مقدر بن جائے گی۔ ایک جہاد تو یہ ہے کہ انسان دشمن کے ساتھ لڑے، کافروں کے ساتھ جہاد کرے، ایک جہاد یہ ہے۔ اور ایک جہاد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے، اور ایک جہاد یہ ہے کہ ظالم کے سامنے، بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہے، آدمی حق بات کہے، یہ بھی جہاد ہے۔ اور اپنے نفس کے خلاف چلنا، اس کو حدیث پاک میں جہاد اکبر کہا گیا ہے، بڑا جہاد۔ نفس کے خلاف کا مطلب کیا ہے؟ دل چاہ رہا ہے کہ آنکھوں کو آدمی ناپاک کرے، لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو پاک رکھیں، یہ ہے اپنے نفس کے خلاف کرنے کا کام۔ اس کو کہا گیا حدیث پاک میں کہ یہ جہاد اکبر ہے۔
دل چاہ رہے کہ ابھی نماز نہیں پڑھنی، لیکن اللہ کا حکم ہے نفس کے خلاف کام کر کے، اپنے دل کے خلاف کام کر کے نماز پڑھنا ہے، یہ ہے جہاد اکبر۔ اب یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں، اس کے علماء کرام نے 3 مقاصد بیان کیے ہیں۔ یہ بیان مقاصد عرض کر کے بات کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو پریشانیاں آتی ہیں، یہ انسان کے اوپر آزمائشیں اور امتحان بھی ہوتی ہیں۔ انسان کو اس میں آزمایا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے کہ یہ کتنا اس میں پورا اترتا ہے۔ دوسرا مقصد اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ پریشانیاں انسان کے اوپر اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی جاتی ہیں تاکہ انسان کو متنبہ کیا جائے کہ انسان اب گناہوں میں، نافرمانیوں میں بہت آگے نکل چکے ہو، واپس آ جاؤ۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتباہ ہوتا ہے، نوٹس ہوتا ہے کہ میرے بندے بہت ہو گیا، اب واپس آ جا، واپس آ جا، لعلہم یرجعون، اس لیے بھیجی جاتی ہے تاکہ تم واپس آ جاؤ اور اللہ کی طرف آ جاؤ واپس۔ تیسرا مقصد پریشانیاں بھیجنے کا یہ ہوتا ہے کہ یہ پریشانیاں اور غم، حالات کا بدلنا، کاروبار کا تنگ ہونا، معیشت کا تنگ ہونا، یہ اس لیے بھی ہوتا ہے بسا اوقات اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب بھی ہوتا ہے، گناہوں کی سزا بھی ہوتی ہے۔ بہت ساری بیماریاں انسان پر آزمائش ہوتی ہیں، بہت ساری بیماریاں انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کا سبب بھی ہوتی ہیں، گناہوں کی سزا بھی ہوتی ہے۔ ہر بیماری یاد رکھیں اللہ کی طرف سے رحمت نہیں ہوتی۔ اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی یہ بیماری اللہ کی طرف سے رحمت ہے یا عذاب ہے یا سزا ہے؟ آسان طریقہ ہے، علماء کرام نے لکھا ہے۔ اب اگر انسان پر بیماری آئی ہے، پریشانی آئی ہے، اور اگر یہ پریشانی میں اللہ رب العزت کے اور قریب ہو گیا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ پریشانی اور بیماری اس بندے کے لیے رحمت ہے۔ اور اگر اس پریشانی اور بیماری کے عالم میں اس نے نمازیں بھی چھوڑ دی اور اللہ کی رحمت سے دور ہوتا چلا گیا تو سمجھ لیں کہ یہ بیماری اور یہ پریشانی اس بندے کے لیے قہر خداوندی ہے۔ اور جب انسان پر پریشانی آئے، بیماریاں آئیں، تو انسان کو چاہیے کہ اور سجدے میں اضافہ کرے، نمازوں میں اور اضافہ کرے، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔